اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما صدق اللہ العظیم۔ قرآن حکیم میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، اے اہل کتاب، اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل کیا ہے، حالانکہ وہ اصل کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم بعض چہروں کے نقوش مٹا دیں، پھر ان کو ان کی پیٹھ کی جانب پھیر دیں، یا ہم ان پر اس طرح لعنت کریں جس طرح ہم نے ہفتے کے دن والوں پر لعنت کی تھی، اور اللہ کا حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ بے شک اللہ اس گناہ کو نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور جو اس سے کم گناہ ہو اس کو جس کے لیے چاہے اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا تو یقیناً اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا۔ یہود کے حوالے سے یہ بھی آیات ہیں۔ یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ واضح طور پر ارشاد فرما دیا کہ جو کتاب تمہارے پاس ہے یعنی تورات، یہ تصدیق کر رہی ہے ہماری نازل کردہ کتاب یعنی قرآن کریم کی، قرآن پاک کی حقانیت کی، قرآن پاک کی سچائی کی یہ تصدیق کرتی ہے۔ لہٰذا جو تورات میں چیزیں موجود ہیں ان کی تعریفات نہ کی جائیں، ان کو تبدیل نہ کیا جائے، بلکہ تورات میں لکھے ہوئے جو آیات ہیں انہیں من و عن تسلیم کیا جائے۔ اگر ایسا نہیں کر سکتے تو پھر ہم بعض چہروں کے نقوش کو مٹا دیں گے، یعنی ان کی آنکھوں اور ناک کی بناوٹ کو ابھار کر یا انہیں دسا دیں گے، بالکل ان کے چہرے سپاٹ ہو جائیں گے، اور یا پھر چہرے کو گدی کے ساتھ لگا دیں گے۔ بہرحال یہ جو عذاب ہے اس میں ایک اختلاف یہ ہے کہ آیا یہ عذاب دنیا میں ملے گا یا آخرت میں ملے گا۔ کچھ علماء کہتے ہیں مفسرین کہ یہ دنیا میں عذاب ملے گا، کچھ کہتے ہیں یہ آخرت میں ملے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں پر مختلف قسم کی مصیبتیں پریشانیاں آتی رہتی ہیں، وہ عذاب کی صورت میں۔ پھر اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث پاک، یہ جو آیہ مبارکہ ہے اس کے شان نزول میں یہ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن سوریہ اور کعب احبار، یہ یہود کے بڑے علماء میں سے تھے، حضور نے فرمایا، اے یہود، اللہ سے ڈرو اور اسلام لے آؤ، بخدا تمہیں یقین ہے کہ جس کی دعوت میں لے کے آیا ہوں وہ سچا دین ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہوں۔ انہوں نے کہا ہے محمد، ہم اس دین کو نہیں مانتے نہ ہی جانتے ہیں جو آپ لے کے آئے ہیں۔ انہوں نے کفر پر اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت نازل کر دی کہ جیسے ہم نے ہفتے کے دن کاروبار کرنے والوں پر لعنت کی تھی اسی طرح تم پر لعنت کر دیں گے۔ ہفتے کے دن پر شکار کی ممانعت تھی، انہوں نے شکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بندر اور خنزیر کی طرح دنیا میں بنا دیا تھا۔ فرمایا اگر تم نافرمانی کرو گے، حکم عدولی کرو گے تو تمہارے ساتھ وہی کیا جائے گا جو ہفتے کے دن شکار کرنے والوں کے ساتھ کیا ہے۔ پھر قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بے شک اللہ اس گناہ کو نہیں بخشتا اس کے ساتھ شریک جب کیا جائے، شرک کیا جائے، اور اس سے کم جو گناہ ہوں گے وہ وحدہ لم یزل ان کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے، شرک کا لغوی معنی یہ ہے کہ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کا ایک معین چیز کا مالک بن جانا۔ دین میں شرک یہ ہے
اور یہ سب سے بڑا کفر ہے، سب سے بڑا گناہ ہے کہ کوئی اللہ وحدہ لم یزل کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اس میں ذرا برابر بھی رعایت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اگر کوئی شخص شرک کرتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے، وہ توبہ استغفار مرنے سے پہلے کر لیتا ہے، تو شرک جیسا گناہ بھی معاف ہو جائے گا، یہ یاد رکھیں۔ اور توبہ جو ہے وہ سچی توبہ ہونی چاہیے۔ وہ توبہ جو ہے وہ ویسے نہیں، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، استغفار استغفر اللہ، 5واں کلمہ پڑھ لیا، یا اللہ توبہ تو معاف، اور سارے الٹے پلٹے کام کرنے کے بعد توبہ استغفار، اس طرح نہیں ہے۔ توبہ استغفار یہ ہے کہ پھر بندہ مڑ کر اس گناہ کی طرف نہ جائے، یہ توبہ ہے۔ اور شرک ایسا گناہ ہے جس کی اگر کسی شخص نے توبہ نہ کی اور دنیا سے چلا گیا تو ایسے شخص کی بخشش ہی نہیں ہے، ایسے شخص کی بخشش نہیں ہے۔ اور باقی جتنے گناہ ہیں اس سے کم ہیں، ان کے حوالے سے تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے۔ جو میں نے آپ کو اس دن بھی روایت سنائی تھی، پھر سنا دیتا ہوں کہ ہم لوگ نا 2-4 نمازیں پڑھ لینے کے بعد نا اترا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے شاید بہت بڑا کام کر لیا ہے، اور ہم مسجد میں آتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ مسجدوں پر ہمارا احسان چڑھ رہا ہے، یہ ہمارا ایک ذہن ہے۔ ظاہر جب ہمارا ذہن کام ہی اتنا کرے گا تو اس میں یہی فطور قسم کی باتیں آئیں گی کہ مسجد چلے گئے، کمال ہو گیا ہے، ایک دن مسجد چل جمعہ پڑھ لیا، جی یہ ہم نے بڑا کمال کیا ہے، اللہ کے گھر کو شرف بخشا ہے ہم نے۔ بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی شخص مایوس نہ ہو۔ بروز محشر جس نے جس کسی کا بھی حق مارا ہوگا وہ کسی بھی صورت میں وہ دینا پڑے گا، لیکن ایک شخص کو کہا جائے گا کہ تم نے فلاں کا حق مارا ہے، دو، کہے گا میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو فرشتوں کے کہنے کے بعد، بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پھر اس کے ذمہ جو نیکیاں ہیں اٹھاؤ اور اس کے نامہ اعمال میں شامل کر دو۔ تو ساری نیکیاں اٹھا کر شامل کر دے۔ اب جن نیکیوں پر وہ اتراتا تھا، جن پر اسے اکڑ تھی، بہت کمال کیا ہے، یہ وہ نیکیاں اٹھا کر دے دی جائیں گی۔ اب کام ہو گیا زیرو، یا علماء نے لکھا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر۔ اب رائی کے دانے کے برابر محدثین نے لکھا ہے وہ نہیں جا سکتا، جنت میں نہیں جا سکتا، وہ اتنی نیکیاں اس کے پاس رہ گئی ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ اب اترائے نا وہ اپنی نیکیوں پر، اکڑے نا اپنی نیکیوں پر۔ میں 5 وقت مسجد جاتا تھا، میں نے یہ فلاں اچھے کام کیے، اور ان پر اکڑ تھی نا، یہ ریاکاری ہے، شرک اصغر ہے۔ ریاکاری کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ تو اس وقت فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ اسے پریشان نہ ہونے دینا، اب اس پر میری رحمتیں برساؤ، اسے جنت میں لے جاؤ۔ اسے پتہ چلے کہ جن نیکیوں پر میں اتراتا تھا وہ کسی کام کی نہیں ہے، میرے اللہ کی رحمت بڑی ہے، اس رحمت پر یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔